تھا، نوح یہ جبریل کا تھا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ کون کوفے کے یتیموں کا رکھے گا اب خیال، غم سے ہے سارے نڈھال، غم سے ہے سارے نڈھال۔ شور ہے غربتا کا، شور ہے غربتا کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ باپ کے قدموں پہ سر رکھ کر حرم کی آس نے یہ کہا عباس نے، یہ کہا عباس نے، الوداع غازی کے بابا، الوداع غازی کے بابا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ مومنوں دو مل کے کاندھا، مومنوں دو مل کے کاندھا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم بھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نزع میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، ارے منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔
بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی۔ ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار، ہے لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا، شاہ کی ہمشیر کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ برلی اولاد علی صلوات۔ شہنشاہ کائنات امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الملک القدوس السلام المؤمنون المہیمین العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، والحمد للہ الذی جعلنی من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد مولانا بالقاسم محمد۔ وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر، اللہم عجل لولیک الفرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنين من بعدي صلوات. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا اس پاک پروردگار کے نام سے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، کہ جو عالمین کا رکھوالا ہے، کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا، عقل جیسی نعمت سے نوازا، کہ تمام حمد و ثنا اسی ذات واجب کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، کہ جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے باوجود کوشش کے شمار نہیں کر سکتے، اور نہ حق ادا کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ بے شک وہی ذات ہے جو لائق حمد و ثنا ہے، اور بات اس رب العزت کی حمد و ثنا کے تمام درود و سلام موقوف ہے محمد و آل محمد کے لیے۔ جس حدیث رسول کو سرنامہ کلام بنایا گیا، یہ وہ حدیث ہے کہ جو دعائے ندبہ میں بھی موجود ہے، کہ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ اے علی، اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومن کی پہچان نہ ہو پاتی۔ یعنی رسول اکرم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ علی گمراہیوں میں ایک روشنی کی کرن ہے، علی منافق اور مومن کی پہچان کا ذریعہ ہے، کہ واقعاً یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم نے ہر موقع پر جگہ جگہ علی کی فضیلت بتلا کر یہ پہچانوایا کہ علی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، علی مظہر کبریا ہے۔ امام علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو نہ صرف اپنوں نے بلکہ غیر نے بھی ایسا پہچانا کہ نصیریوں نے اپنا خدا قرار دے دیا۔ امام علی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کا ہر عمل قرآن کی آیتوں کی زینت بنتا چلا گیا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو بستر نبوت پر سوتی ہے تو معراج کو حاصل کر لیتی ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو اگر نماز میں انگشتری کو دے دیتی ہے تو آیت قرآنی نازل ہو جاتی ہے، کہ واقعاً فضیلت امام علی علیہ السلام کو گننا ناممکن ہے۔ یہاں جمع ہونے کا مقصد کہ آنے والے ایام، کل کی رات شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام ہے، کہ آنے والے ایام نہ صرف اہل بیت کی یتیمی کی رات ہے بلکہ ہم سب چاہنے والوں کے یتیمی کے ایام ہیں۔ آنے والے ایام جہاں اہل بیت پر غم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وہاں ہم چاہنے والوں سے کے سروں سے امام کا سایہ چھین رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان ایام میں ساتھ جوڑ دیا شب قدر کی تلاش کو، کہ پروردگار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا، یہ 1000 مہینوں سے افضل۔ اس رات میں ملائکہ امر لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک سلامتی، کہ پروردگار نے فضیلتوں کی رات قرار دیا۔ یہ رات تقدیر لکھنے والی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس رات کو مخفی رکھا گیا، کہ واقعاً اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ پورا سال اطمینان سے گزارے، پورا سال رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں گزارے، تو ان راتوں کی فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل کر لیں، اس کو صحیح معنوں میں حاصل کر لیں۔ ذرا سی سستی، ذرا سی کاہلی
ہم اپنی سال بھر کی تقدیر کو نہ لکھوا سکیں گے، کیونکہ روایتوں کے مطابق اس رات میں زمانے کے امام کے سامنے ہماری تقدیروں کو پیش کیا جاتا ہے، اور واقعاً اس رات کے اعمال پر غور کیا جائے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہاری تقدیروں کی فائل زمانے کے امام کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ دنیا کا دستور ہے نا، کسی امپورٹنٹ فائل پر سائن کروانا ہے، ہمیں خود پرسنلی جانا ہے، ہماری تیاری کیسی ہوگی، سارے ڈاکیومنٹس ہمارے پورے ہوں گے۔ زمانے کے امام کے سامنے ہماری تقدیروں کو پیش کیا جا رہا ہے، اس فائل پر زمانے کے امام کے دستخط کو نصب کروانا۔ جب سائن کروانے جائیں گے ہمارا اپیئرنس کیسا ہوگا؟ تو پروردگار عالم نے احادیث میں اہل بیت نے ہمیں وہ ٹولز بتلا دیے کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنی فائل پر صحیح سے سٹیمپ لگوانا تو غسل کر جاؤ، اپنے آپ کو پاک صاف کر جاؤ۔ جہاں غسل کرنے کا انتظام، وہاں ساتھ ساتھ مدد پروردگار لے کر جاؤ کہ 2 رکعت نماز کو انجام دے دو۔ جہاں مدد پروردگار کا سوال ہو رہا ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ تسبیح پروردگار کر لو، جوشن کبیر کو انجام دے دو۔ ایسی رکاوٹیں، ایسی ہرڈلز جو تمہارے درمیان میں آنے والی ہے اس کو صدقے کے ذریعے دور کر دو۔ اور کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کا دامن ہاتھ میں نہ ہو اور ہماری شفاعت ہو جائے؟ تو پروردگار نے احادیث نے ہمیں اعمال قرآنی کا ٹول دے دیا کہ اہل بیت کو اپنا شفیع قرار دے دو، کہ جہاں اہل بیت کو شفیع قرار دینا ہے، جہاں نجات پانی ہے، تو ان الحسین مصباح النجات و سفینۃ ان الحسین مصباح الحجات و سفینۃ النجات، تو پھر زیارت امام حسین کو کہہ دیا گیا کہ حسین کے ذریعے اپنی نجات کو پالو۔ کہ واقعاً یہ اتنے پاورفل ٹول ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے مناجات کی اور پروردگار سے کہا کہ اے پروردگارا، میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کلوز ہونا چاہتا ہوں، تیری رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اے پروردگار میں ایسا کون سا عمل انجام دوں کہ تیری رضا مجھ تک حاصل ہو جائے؟ تو آواز پروردگار آتی ہے کہ اے موسیٰ نماز کو پڑھ لیا کرو۔ کہ جیسے میں نے کہا کہ شب قدر میں ہمیں ایسے ٹول عطا کر دیے گئے کہ جہاں ہمیں امام زمانہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا، وہاں ساتھ ہی ساتھ پروردگار کی رضا اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ کہ حضرت موسیٰ پروردگار سے سوال کر رہے ہیں کہ پروردگار میں تیرے قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تیری رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، ایسا کیا کروں؟ تو پروردگار عالم نے کہہ دیا ہے موسیٰ نماز کو پڑھا کر، شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ نے سوال کیا اے پروردگارا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، عذاب الہی کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آواز پروردگار آئی اے موسیٰ ہماری استغفار کو کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کیا کرو۔ تو شب قدر کے اعمال کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، جہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز تمام کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کی تسبیح کو نکالنا۔ پھر حضرت موسیٰ نے مناجات کی کہ اے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ جنت تو مجھے ملے، لیکن جنت کی بیسٹ نعمتیں کہ جو مقام اولیاء کا ہے، جو مقام انبیاء کا ہے، جو مقام تیرے محبوب ترین ہستیوں کا ہے، وہ نعمتیں مجھے حاصل ہوں۔ تو آواز پروردگار آئی کہ اے موسیٰ میری تسبیح کو کیا کرو۔ پھر اگر اعمال شب قدر کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دعائے جوشن کبیر تسبیح پروردگار ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی مناجات ہے اور پروردگار اس کا حل بتلا رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ جنت کو حاصل کرو، نہ صرف جنت کو حاصل کرو بلکہ بیسٹ نعمتوں کو حاصل کرو، تو تسبیح پروردگار کرو۔ اور تسبیح کرنے کے لیے انہی شبائے قدر میں ہمیں ٹول دے دیا گیا کہ دعائے جوشن کبیر کو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ مناجات کرتے ہیں کہ اے پروردگار میں پل صراط کو آسانی سے کراس کرنا چاہتا ہوں،
کہ جب قیامت کے میدان میں جنت کا پروانہ آ جائے گا، پروانہ ہاتھ میں ہے، لیکن ایک پل صراط سے گزرنا ہوگا اس جنت تک پہنچنے کے لیے، جو سب سے کٹھن مرحلہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ مناجات کر رہے ہیں کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ اس پل صراط کو آسانی سے کراس کر جاؤں۔ تو ندائے پروردگار آئی، اے موسیٰ صدقے کے ذریعے اپنی بلاؤں کو دور کرو اور ہمارا قرب کو حاصل کرو۔ شب قدر کا بہترین عمل ہے کہ صدقہ دیا جائے۔ اب میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، صدقہ تو ہم صبح شام دیتے ہیں، لیکن وہ صدقہ ہمارا ٹیمپرری ہے۔ صبح کا صدقہ 12 گھنٹے کی ویلیڈیٹی ہے، جو صبح صدقہ نکالا جاتا ہے وہ رات تک کام آتا ہے، جو رات کا صدقہ نکالا جاتا ہے وہ صبح تک کام آتا ہے، جبکہ شب قدر میں صدقہ نکالنا 365 ڈیز کی گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ رات سال بھر کی تقدیر لکھنے کی رات ہے، یہ رات پورے سال کی تقدیر لکھنے کی رات ہے۔ اور پروردگار عالم کے یہاں ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ ہم شب قدر میں پروردگار یہ دے دے، پروردگار یہ دے دے، تقدیر لکھوانے بیٹھے ہیں نا، دن ایک کے بعد ایک دعائیں مانگنی ہیں، لیکن پروردگار ہمارا ٹیسٹ بھی کر رہا ہے۔ کس انداز سے ٹیسٹ کر رہا ہے کہ جہاں پروردگار ہمیں صدقہ دینے کا حکم دے رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ بلاؤں کو دور کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ بتلاؤ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے تم نے کتنے لوگوں کی مدد کی، کتنے لوگوں کی مشکلوں پریشانیوں کو اپنے صدقے کے ذریعے حل کیا۔ جہاں پروردگار ہمیں استغفار ہم پروردگار سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار اس رات ہمیں بخش دے، زمانے کے امام کا قرب ہمیں مل جائے، ہمیں تیری جنت مل جائے، تیری رضا مل جائے۔ ہم استغفار مانگ رہے ہیں نا، پروردگار کے یہاں پر گیو اینڈ ٹیک کا سسٹم ہے۔ یقیناً پروردگار سوال کرے گا، مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، یہ بتلاؤ کہ آج کی رات کتنوں کو اپنے دل سے معاف کیا ہے، کتنا بغض اور کینہ اپنے آپ سے دور کیا ہے۔ تو بس یہ شبائے قدر کی رات تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ عمل کر سکے گا، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ پروردگار عالم کوالٹی مانگتا ہے، کوانٹٹی نہیں مانگتا۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ ایسا عمل ہو کہ جو راہ خدا میں قبول ہو جائے، زمانے کے امام کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ جو بہترین تقدیر جو کسی کی ہو سکتی ہے وہ ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے۔ تو یہ رات تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ یہ رات جہاں دنیا مانگنے کی رات ہے، وہاں آخرت مانگنے کی رات ہے۔ پورے سال کی تقدیر، جو چیز چاہتے ہیں کہ ہمیں پورے سال میں حاصل ہو، وہ یہ رات لکھوانے کی رات ہے۔ تو آئیے پھر امیر المومنین کے دربار میں جاتے ہیں کہ مولا واقعاً چاہتے ہیں کہ آپ کے ایسے محب بن جائیں، کیونکہ محب کی علامت ہے نا، محبت کرنے والے کی علامت ہے کہ جس سے محبت ہے وہ جیسا ہمیں چاہتا ہے ہم ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جس حال میں رکھتا ہے ہم ویسا رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مولا ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں۔ مولا یہ بات بڑی نہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ ہم سے کہہ دیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ تو مولا ایسا کیا کریں؟ تو پھر مولا کی احادیث میں سب سے چھوٹی حدیث جو ہمیں سامنے آتی ہے کہ جو ان سوالوں کا جواب ہے کہ جو مقداد نے کیے، جو جناب ابو ذر نے کیے کہ مولا اس دور میں آپ کے ماننے والوں کی پہچان مشکل ہے، مولا اگر آپ کے ماننے والوں کو پہچان کرنی ہو تو کس انداز سے کریں؟ تو مولا جواب دیتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا اوقات نماز کی پابندی کرتا ہوگا، یعنی نماز کو وقت پر انجام دیتا ہوں۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے میں تھے اور تھوڑے دنوں کے لیے روپوش ہوئے تھے، اور ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ مسلم کو کہیں سے بھی تلاش کر لیا تھا، بصرہ سے خاص ایک غلام کو منگوایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ مسلم ابن عقیل کو تلاش کیا جائے، اور اس غلام کو 3 دن کا ٹائم دیا گیا تھا۔ یہ غلام پورے کوفہ شہر میں پھرتا رہا،
تیسری اور آخری رات جب صبح اسے رپورٹ کرنا تھا، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرنا تھا، تھک ہار گیا، مسلم نہیں ملے، مسجد میں بیٹھا نماز پڑھتا رہا۔ صبح ہوتے ہی مسجد میں جو شخص نماز پڑھ رہا تھا اس کو گرفتار کیا، دارالامارہ لے کر آیا، دربار میں پیش کیا اور بادشاہ سے کہا کہ مسلم تو نہ مل سکے لیکن یہ علی کا چاہنے والا ہے، میں اسے پکڑ کر لے آیا ہوں۔ ابن زیاد سوال کرتا ہے کہ تو اس کو کیسے پہچان پایا کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، جبکہ تجھے میں نے بصرہ سے بلایا ہے، تو میرا ماننے والا ہے، تو اس کو کیسے پہچان پایا کہ یہ علی کا ماننے والا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ میں 3 دن تک مسلسل مسلم کی تلاش میں رہا، جب مسلم ابن عقیل نہ ملے میں تک ہار کر رو پیٹ کر مسجد میں چلا گیا۔ میں نے ساری رات اس شخص کو دیکھا، ایسی نمازیں پڑھ رہا تھا، اس انداز سے نماز پڑھ رہا تھا کہ جو صرف اور صرف علی کا چاہنے والا پڑھ سکتا ہے، لہٰذا میں اسے گرفتار کر کر لے آیا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، اسے معلوم ہوگا کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے۔ تو بس مولا بتلا رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا نماز کے اوقات کی پابندی کرتا ہو۔ دوسری خصوصیت جو امام فرما رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا مومن کے حق کو ادا کیا کرتا ہو۔ اگر مولا کی حدیث کا خلاصہ کیا جائے تو مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کرنے والا ہوگا۔ تو بس اگر چاہتے ہیں کہ حقیقی محبان اہل بیت بن جائیں، اگر چاہتے ہیں حقیقی محب علی بن جائیں، زمانے کے امام کو راضی کر لیں، تو اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں، اور ایسی نمازوں کہ جو واقعاً علی کا چاہنے والا ادا کرتا ہے۔ کل کی رات حسنین کی یتیمی کی رات ہے۔ آج ہم مولا کی شہادت کی مجلس کرنے بیٹھے ہیں۔ آج صرف حسنین کی یتیمی نہیں ہے بلکہ پورا کوفہ یتیم ہو رہا ہے۔ وہ مسکین جن کو روٹیاں علی کے در سے ملتی تھیں، وہ مسکین یتیم ہو رہے ہیں۔ مولا کا دستور ہے روزانہ افطار جو ہے وہ اپنے کسی ایک بچے کے گھر کرتا۔ شب ضربت مولا امام بی بی کلثوم کے در پر ہے، باپ گھر میں آیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، بابا گھر میں آئے اور بابا یہ کہے کہ میں آج افطار بیٹا تیرے گھر کروں گا۔ وہ بیٹی کا دل چاہے گا دسترخوان پر نعمتوں کے انبار لگا دے، آج میرا بابا میرے گھر افطار کرے گا۔ شہزادی نے دودھ رکھا، کھجور رکھا، بیٹا علی نے کبھی اتنی چیزوں سے افطار نہ کیا، کھجور اور روٹی سے افطار کیا۔ شہزادی نے دیکھا آج میرا بابا بڑا بے چین ہے، کبھی صحن میں جاتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں، کبھی دروازے کی طرف جاتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوا، مولا چلے، مرغابیوں نے راستہ روکا، بیٹی کا دل تڑپا، بابا نہ جائیے، بابا دل بڑا بے چین ہے، نہ چاہیے۔ مولا چلے، مسجد میں آئے، اپنے قاتل کو جگایا، نماز کا اہتمام کرو۔ نماز کا اہتمام ہوا، سجدے میں گئے، ایسی ضربت لگی، آواز دی، اے حسن نماز کو تمام کرواؤ، اور نماز تمام ہوئی، مولا کو لے کر پلٹے، بیٹیاں بیٹھی نظر، تصور کرو کچھ دیر پہلے بابا صحیح سلامت گھر سے نکلے، اب وہ وقت آ گیا کہ بابا آ رہا ہے۔ ارے جیسے ہی مولا حجرے کے قریب پہنچے، آواز دی، لوگوں کو واپس بھیج دو، علی خود چل کر گھر جائے گا۔ مولا کیا ماجرا ہے؟
یقیناً مولا نے کہا ہوگا اب تک میری ضربت کی خبر شہزادیوں تک پہنچ گئی ہوگی، یقیناً شہزادیاں رو رہی ہوں گی۔ علی نہیں چاہتا کہ نامحرم تک شہزادیوں کی آواز جائے۔ ہاتھوں کو جوڑوں گی مولا، کربلا کا میدان ہے، عصر عاشور ہے، یہی بیٹیاں ہیں۔ طبیب کو بلایا گیا، ارے طبیب نے کہا علی کو دودھ پلایا جائے۔ ننھے ننھے بچے کوزے میں دودھ لے کر حاضر ہو گئے۔ مولا کا چاہنے والا ملنے گیا، جب واپس پلٹا کسی نے خبر لی علی کی کیا حالت ہے، کہا ماتھے پر پٹی بندھی ہے جو زرد رنگ کی ہے، یہ سمجھ نہیں آتا کہ علی کا چہرہ زیادہ زرد ہے یا پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ مولا کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیو ہاتھوں کو بلند کرے۔ پروردگارا، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس فرش ازا کا واسطہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ پروردگارا، اس پورے رمضان اب تک جتنے عمل کر سکے، جتنی کوشش کر سکے اسے قبول فرما۔ آنے والے دنوں میں، آنے والی راتوں میں، ان برکتوں والے مہینوں کی راتوں میں اس کی برکتیں، ان کی رحمتیں، ان کی فضیلتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، آنے والی آخرت ہے، شب قدر کو تلاش کرنے کی رات ہے۔ پروردگارا، یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب زمانے کا امام ہمارے درمیان موجود ہو۔ پروردگارا، اس شب قدر میں سب سے عظیم دعا کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ اس سال جو بہترین تقدیر جو کسی کی لکھ سکتا ہے، زمانے کے امام کے وسیلے سے ہم سب کی وہ بہترین تقدیر لکھ، حج و زیارات سے ہمیں مشرف فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ پروردگار، ہماری دعاؤں کی عظیم دعا، سب سے عظیم دعا کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حسین بیٹا جواب تو دیجیے۔ حیدر مولا، حیدر دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔
گھر لوٹ کے آیا ہے، کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے، لگتا ہے جنازہ ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ یا علی مولا حیدر مولا، 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 بے کس مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، یا حسین 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 یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس و یا انیس النفوس ایھا المدفون بأرض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان